والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومثله. فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. آپ کو بتایا تھا کہ صاع اور مد میں برکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مبارک لہم فی مکیالہم مبارک لہم فی صاعہم ہے. پھر بتایا تھا کہ ناپنا مستحب ہے، لیکن پھر مخرج جس کو اپنے فائدے کے لیے اپنے کھانے کے لیے نکالتے ہیں، اور تیل مستحب نہیں ہے، پھر باقی جو باقی ہے اس کو ویسے چھوڑ دیں. اسی طرح کیل مستحب نہیں ہے، اس میں ما یکون من قبیل الکرامات، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طعام دیا تھا، وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، طعام شعیر. پھر جب اس کو ناپا تو اس کے بعد ختم ہوا، بس اس کے لیے ختم ہونا مقدر ہے. تو ایک کل گزرا تھا، رات کو بھی یہ بات ذکر گئی. دوسری روایت میں بھی اللہ مبارک لہو فی مکیالہم مبارک لہو فی صاعہم. اہل مدینہ کے کیل یعنی طعام اور اہل مدینہ کھانے پینے کے لیے برکت کی دعا ہے، اس لیے مدینہ منورہ میں برکات زیادہ ہے. باب ما یذکر فی بیع الطعام اے بعد القبض، قبضہ کرنے کے بعد طعام کو بیچو. والحکرت وباب الاحتکار، احتکار کا مطلب طعام وغیرہ کو ذخیرہ کرنا جبکہ لوگوں کو تکلیف ہے. الاحتکار جمع الطعام فی البیت. حدیث میں آتا ہے من احتکر فهو خاطئ، احتکار کرنے والا آثم اور گناہ گار ہے. دوسری حدیث میں ہے من احتکر طعاما یرید به الغلاء، ارادہ کرتا ہے کہ مہنگا ہو جائے یا مہنگا ہے. فقط برئ اللہ منہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ بائیکاٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ احتکار ممنوع ہے. اب احتکار کس کس چیز میں ہے؟ امام مالک کہتے ہیں ہر چیز میں احتکار ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے اور تم نے اس کو خزا نہ کیا. امام شافعی فرماتے ہیں فی کل قوت، رزق میں، قوت میں. ہمارا نہیں، یہ ہمارا. کہاں گئے تھے؟ کیا بتا؟ تو امام مالک کہتے ہیں فی کل قوت، کھانے پینے کی چیز میں، انسان کے لیے ہو یا حیوان کے لیے ہو. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں فی قوت الانسان، عام طور پر انسانوں کی قوت میں یہ لوگ کرتے ہیں. پھر علماء فرماتے ہیں کہ اپنے کھیت کی چیز ہے تو اس میں احتکار جائز ہے، کیونکہ وہ اپنی چیز ہے، باہر سے نہیں ہے. اسی طرح جس کو سستائی میں خریدا ہے اس کو بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ سستائی میں خریدا ہے. یا یہ عند کثرت الطعام، جب بہت طعام ہے تو پھر احتکار کرتے رہو، اس لیے کہ کسی کو تکلیف نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ احتکار اس وقت ممنوع ہے جب لوگوں کو تکلیف ہو. اگر کسی کو تکلیف نہیں ہے، آپ نے اپنی چیز کو خزانہ کیا لیکن دوسری دکان میں موجود ہے، تیسری جگہ موجود ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے امام ابو یوسف کہتے ہیں الاحتکار فی کل ما یضر، جو چیز لوگوں کے لیے ضرر ہے اور اس کو تم چھپاتے ہو، بس اس میں احتکار ہے، قوت ہو یا جو بھی ہو. تو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار کو منع کیا الی 40 یوما، ایک چلے تک. ایک چلے سے کم ہو تو حرج نہیں ہے. بہرحال احتکار ممنوع ہے. مصنف نے ان روایات کو ذکر نہیں کیا جن میں احتکار ہے، لیکن ان کی طرف اشارہ کیا. پہلی روایت ہمارے سامنے حدثنا اسحاق حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، جو لوگ طعام کو لیتے ہیں بغیر کھیل کے اٹکل سے. مجازفتاً حال ہے مجازفین، یہاں مفعول لہو ہے، مجازفت کرتے ہوئے. يضربون على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پٹائی ہوتی تھی. ان یبیعوہ حتی یؤوہ الی رحالہم، ان کو پٹائی ہوتی تھی بیچنے پر کہ تم کیوں بیچتے ہو. حتی یؤوہ، یہاں تک کہ اس کو جمع کرے، اس کو بنا دے، یعنی جمع کرے الی رحالہم الی بیوتہم، یعنی جب تک اس کو گھر میں نہ رکھے. گھر میں رکھنا کنایہ ہے قبضے سے، جب تک اس پر قبضہ نہ کرے مت بیچو، اور جب قبضہ کرو تو پھر بیچ دو. اگر کوئی کہے اس میں احتکار کا ذکر نہیں آیا تو جواب یہ ہے احتکار کا ذکر یہاں ہے کہ جب قبضہ کر لو تو اس کو فی الفور بیچ دو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے. تو حتیٰ سے پتہ چلا کہ اس کو قبضہ کرو، اور پھر قبضے کے بعد حتیٰ کا قصہ ختم ہو گیا. حتیٰ تو انتہا کی لیے ہے، پھر اس کے بعد اس کو بیچ دو ضرورت کی وجہ سے. تو اس میں احتکار کا ذکر آ گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ مصنف کہنا چاہتے ہیں احتکار ممنوع نہیں ہے. اگر احتکار ممنوع ہوتا تو حضور کیوں فرماتے کہ گھر لے جاؤ، پھر تو فرماتے بازار میں بیچو. تو احتکار ممنوع نہیں ہے الا لعلت، ہاں ظاہری علت کی وجہ سے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، ورنہ احتکار ممنوع نہیں ہے. تو یہ اگر کوئی کہے کہ اس میں احتکار کا ذکر نہیں آیا تو جواب یہ ہے کہ دو طریقے پر آیا. ایک یہ کہ حتیٰ یؤوہ الی رحالہم، یہاں تک کہ اس کو گھر میں لے جاؤ، اور جیسے گھر میں لے جاؤ یا جیسے قبضہ کرو تو پھر آگے بیچ کو ضرورت ہے. اور دوسرا اس وجہ سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر لے جاؤ. معلوم ہوا گھر لے جانا جائز ہے، ذخیرہ کرنا جائز ہے. ہاں ذخیرہ مت کرو لعلت خارجیت لضرر خارجیت، جب باہر ضرر ہے تو پھر مت کرو. یہ سب تکلفات ہے جو زبردستی لوگوں نے احتکار کے ساتھ فٹنگ کے لیے رکھی ہے. اور کیوں دیر سے آئے کیا پتا ہے؟ طبیعت اچھا نہیں. یہ کون ہے؟ محمد بدا. بہتر یہ ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی مصنف دوسری روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو مصنف نے ان روایت کی طرف اشارہ کیا جو احتکار کرے تو وہ گناہ گار ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جو احتکار کرے اور لوگ تڑپ رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ بائیکاٹ ہے. ان روایات کی طرف اشارہ کیا، اور خواہ مخواہ ان روایات کو فٹ کرنا احتکار پر تکلف ہے. بہرحال آگے فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، یہاں تک کہ اس پر قبضہ کرے. مصنف نے اس کو بعد میں لایا تاکہ یہ بتلا دے
کہ گھر منتقل کرنا کنایہ ہے قبضے سے، ورنہ گھر منتقل کرنا ضروری نہیں ہے، منتقل کرے یا نہ کرے قبضہ کرے۔ حتیٰ یستوفیہ، یہ قبضہ ہے، اور حتیٰ یؤوہ الی رحالہم، یہ بھی کنایہ ہے قبضے سے۔ قلت لابن عباس کیف ذاک، یہ کیوں ناجائز ہے؟ قبضے سے پہلے بیچنا کیوں ناجائز ہے؟ کیف ذاک، کیف لا یجوز ذالک، یہ قبل القبض؟ قال ذاک دراہم بدراہم، ذاک فی التقدیر، یہ قبل القبض بیچنا حکماً ایسا ہے، اندر سے ایسا ہے جیسے دراہم بدراہم کو بیچ دے، والطعام مرجع، اور طعام مؤخر ہے۔ یعنی ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر میں نے چائنا سے مال خریدا اور میرا اس پر قبضہ نہیں ہوا، اور میں نے 1,00,000 میں خریدا، پھر میں نے وہی مال جس پر میں نے قبضہ نہیں کیا، جو عالم غیب میں ہے، وہی سامان بیچ دیا شرحبیل کو 2,00,000 میں، تو حکماً اور اندر سے یہ ایسا ہوا جیسے میں نے 1,00,000 کے بدلے میں 2,00,000 لے لیے۔ اور اگر کوئی کہے یہ تو طعام کے بدلے میں ہے، تو کہتے ہیں والطعام مرجع، اور طعام عالم غیب میں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ طعام مقصود نہیں، یہ مقصود ہے کہ درہم کو درہم کے ساتھ بیچتے، 1,00,000 کو 2,00,000 کے ساتھ بیچتے۔ تو یہ معنی ہے ذاکہ، یہ ناجائز ہونا اس لیے ہے کہ ذاکہ فی التقدیر، یہ حکماً اور اندر سے ایسا ہے، حکماً ہے تو اس کو اندر سے کرو، جیسے دراہم قلیلہ کو بیچا دراہم کثیرہ کے ساتھ، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جس چیز پر قبضہ ہو اس کا فائدہ جائز ہے، جس چیز پر قبضہ نہیں ہے اس کا فائدہ جائز نہیں ہے۔ ربح ما یضمن جائز ہے، ربح ما لم یضمن، لم یضمن جس پر قبضہ نہ ہو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں آپ کو قرضہ دے دوں اور قرضے کے بدلے میں آپ سے زیادہ لے لوں تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ قرضے پر تو میرا قبضہ نہیں ہے، آپ کو میں نے قرض دیا، آپ کا قبضہ ہے، تو ما لم یقبض اس کا ربح حلال نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے اجرت الزنا جائز نہیں ہے، اور اجرت النکاح بیوی کے لیے جائز ہے، کیوں؟ اجرت الزنا میں مزنیہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس کی مرضی ہے جس آشنا اور دوست کے ساتھ چلی جائے تو وہ اجرت ناجائز ہے۔ اور منکوحہ کی اجرت یعنی منکوحہ کا مہر جائز ہے، اس لیے کہ منکوحہ ناکح کے قبضے میں ہے، اس کے گھر پر ہے۔ ذاک دراہم قلیلہ بدراہم کثیرہ وہذا لا یجوز، والطعام مرجع، اور طعام تو ابھی تک چاند کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ تو طعام کہاں ہے معلوم نہیں۔ اس لیے اگر آدمی کسی چیز کو بیچنا چاہتا ہو اور ابھی تک اس پر قبضہ نہیں کیا تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو وکیل بالقبض بنا دے، وکیل قبضہ کرے تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے، پھر اس کو بیچتے رہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں وآخرون مرجون، اے مؤخرون لامر اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ لیٹ کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، کہ اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر فیصلہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ متخلفین کے بارے میں ہے جو تبوک میں نہیں گئے تھے۔ تو ابن عباس نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس قسم کے یہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس میں
مبیع مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ دراہم کے بدلے میں دراہم کمائے. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. اس پر قبضہ کریں، قبضے کے بعد اس کو بیچ دیں. حدثنا علي حدثنا سفيان قال كان عبد الدينار يحدث عن الزهري عن مالك بن اوس انه قال من كان عنده سرب فليأتنا. جس کے پاس دراہم دنانیر ہو تو وہ میرے پاس آ جائے تاکہ ہم معاملہ کریں. یہ من موصولہ ہو گیا جس کے پاس ہو. کیا من استفہامیہ ہے؟ کون ہے جس کے پاس سونا چاندی ہے تاکہ ہم خرید کریں صرف کے ساتھ. اگر من موصولہ ہو تو من کان عندہ صرف فلیأتنا فلیأتنا ہو جائے گا. اور اگر من استفہامیہ ہو تو پھر تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کون ہے جس کے پاس صرف کے لیے دینار وغیرہ ہے؟ یا فلیأتنا مقدر کرو من کے ساتھ موصولہ کے ساتھ، یا فلیبایعنا. فقالت طلحہ انا، لیکن ٹھیک ہے حتی یجیء خازننا من الغابہ، یہاں تک کہ ہمارا کیشیئر آ جائے من الغابہ، غابہ سے. یعنی میں آپ کو سونا دوں گا، آپ چاندی دیں گے، لیکن آپ چاندی دے دیں اور ہمارا کیشیئر غابہ نامی جگہ سے آ جائے، پھر آپ کو ہم دے دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا. حضرت عمر نے جب سنا تو یہ فرمایا یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ غابہ سے آ جائے تو ہم دے دیں گے، ہاتھوں ہاتھ دینا ضروری ہے. سفیان فرماتے ہیں والذی حفظناہ من الزہری، اتنی مقدار ہم نے زہری سے یاد کیا. یعنی یہ حدیث متول بھی ہے مختصر بھی ہے. ہم نے زہری سے مختصر حدیث سنی ہے، مفصل نہیں، مجمل. اور بعض کہتے هو الذی حفظناہ من الزہری، اس میں عمرو بن دینار کی تصدیق ہے. سفیان نے کہا ہمارے ساتھی عمرو بن دینار ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے بھی زہری سے اسی طرح سنا ہے. ساتھی زندہ باد. یہ دوسری توجہ ہوگی. لیس فیہ زیادہ، اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے. یا اس میں زہری سے سماعت کی تصریح ہے کہ ہم نے زہری سے سنی. قال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا، یہ ربا ہے. إلا هاء وهاء، مگر لے لو. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء يدا بيد. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. يدا بيد ضروری ہے. اور اس میں نسیئہ بھی ناجائز ہے اور غائب ہونا بھی ناجائز ہے. نسیئہ بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ بعد میں دے دوں گا. بیع الطعام قبل ان یقبض، طعام کو قبضے سے پہلے نہ بیچے. وبیع ما لیس عندک، اور جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو بھی نہ بیچے. لیس عندک لیس فی ملکک. آپ کو بتایا کہ امام مالک مدعوم اور غیر مدعوم کا فرق کرتے ہیں. امام احمد مکیل اور غیر مکیل، مکیل موزون اور غیر مکیل اور غیر موزون کا فرق کرتے ہیں. اور امام شافعی کے نزدیک قبضے کے بغیر کل شیء لا یجوز. اور امام بخاری نے امام شافعی کے ساتھ مصافحہ کیا کہ ہاں کل شیء لا یجوز، بغیر قبضے کے بیچنا، ہبہ کرنا. اور امام ابو حنیفہ فرق کرتے ہیں بین المنقول فلا یجوز و بین غیر المنقول فیجوز. یہ تیسری مرتبہ آپ کو بتایا. اب یہاں امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ صفحہ 284 میں 284 پر حضرت عثمان اور ابن عمر کا قصہ گزرا ہے. ابن عمر نے زمین بیچی
اور حضرت عثمان سے زمین خریدی، اس زمین پر قبضہ نہیں کیا تھا، اور کہتے ہیں بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ جو زمین میں نے حضرت عثمان کو بیچی ہے وہ بہت دور ہے مدائن صالح کے پاس، اور جو زمین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ملی وہ صرف مدینہ سے 80 کلومیٹر ہے، قریب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین کو بغیر قبضے کے بیچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع السلع، کہ بیچ دیا جائے سامان منقول ہے تو وہ منع کیا ہے کہ اس کو بیچا جائے حیث تبتاع، جہاں خریدا گیا تھا، بلکہ اس پر قبضہ کر کے اس کو بیچ دے، حتیٰ یجوز التجار یا حتیٰ یحوز التجار، یحوز ہے یہاں تک کہ تاجر اس کو اپنے پاس جمع کرے اور قبضہ کرے، الی رحالہم، اپنے مکان میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ نے حضرت عثمان سے زمین خریدی، جس زمین کو دیکھا نہیں، جس زمین کو نہیں دیکھا، تو حضرت عثمان نے فرمایا میرے لیے اختیار ہے، لأنی بعت ما لم ارى، اور طلحہ نے فرمایا مجھے اختیار ہے لأنی اشتریت ما لم ارى، تو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ مشتری کو اختیار ہے خیار رویت، بائع کو نہیں ہے۔ اس صورت میں طلحہ نے خریدا، طلحہ نے خریدا، حضرت عثمان نے بیچا، زمین کو دیکھا نہیں، قبضہ تو دور کی بات ہے دیکھا بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ زمین کو بغیر قبضے کے بیچ سکتے ہیں، زمین مکان وغیرہ۔ تو یہ مسئلہ تیسری مرتبہ آیا، یعنی تیسری مرتبہ بیان ہوا، لیکن اصل باب یہ ہے، اور دلائل یہاں آ گئے۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا سفیان قال الذي حدثناه من عمرو بن دينار انه سمعت طاووسا يقول سمعت ابن عباس يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض، جب قبضہ ہو جائے تو پھر اس میں تصرف کر لو۔ اس لیے آپ کو بتایا منکوحہ کے لیے مہر ہے، قبضہ ہے، مزنیہ کے لیے اجرت ناجائز ہے، قبضہ نہیں۔ اسی طرح منکوحہ کے لیے نان نفقہ سکنا ہے، قبضہ ہے، اور مزنیہ کے لیے نان نفقہ سکنا نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے شرعاً۔ قال ابن عباس، اب یہاں امام شافعی کے ساتھ معانقہ، ولا احسب كل شيء الا مثله، ہر چیز منقول کی طرح ہے، ہر چیز طعام کی طرح ہے۔ تو یہ ابن عباس کو امام شافعی نے لے لیا۔ احناف کہتے ہیں کہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ منقول اور غیر منقول میں فرق ہے۔ ابن عباس نے جو فرمایا ھذا رأیہ، یہ ان کی رائے اور خیال ہے، اس لیے خود ان کو یقین نہیں، کہتے لا احسب کل شیء، آئی تھنک کے درجے میں ہے، یہ شور کے درجے میں نہیں ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم، نیند تو نہیں، آج تو بریلیوں کا امامہ پہنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه، زاد اسماعیل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه۔ باب چلو جناب، باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم۔
اب یہاں مصنف نے ایک اور باب رکھا امام مالک کی تردید کے لیے. امام مالک کہتے ہیں کہ اگر طعام کو جزافاً خریدا تخمینہ اور اٹکل سے تو قبل القبض بیچ سکتے ہیں. تو مصنف کہتے ہیں قبل القبض نہ بیچے، جزافاً ہو یا کیلا ہو، اللہ یبیعہ نہ بیچے، حتی یؤویہ الی رحلہ، یہاں تک کہ اس کو منتقل کر دے الی رحلہ، اپنے گھر. آپ کو بتایا کہ مقصود قبضہ ہے، اور یؤویہ الی رحلہ، اپنے گھر میں منتقل کرنا. یہ غالب اور کثیر کا بیان ہے، کیونکہ غالباً جب آدمی کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس کو گھر منتقل کرتا ہے تاکہ بیوی کو دکھا دے، بیوی کو دکھانے کے لیے، گھر والوں کو دکھانے کے لیے، یا اپنے گودام میں منتقل کر دے. تو حتی یؤویہ الی رحلہ خرج مخرج الغالب، غالباً ایسا ہوتا ہے ورنہ اصل قبضہ ہے. والادب فی ذالک، اور ادب کا مطلب تعذیر، ادب کا مطلب سزا. فی ذالک، اس میں، یعنی اگر کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، قبل القبض بیچتا ہے، بعد القبض نہیں بیچتا، بار بار اس طرح کرتا ہے، تو اس کی تادیب کر سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں. اور یہ سزا عقوبت کے لیے نہیں، بلکہ سزا ادب سکھانے کے لیے ہے، تاکہ اس کو ادب سکھائے کہ کیا ادب ہے. تو اس میں یہی معنی ہے، یبتعون جزافاً یعنی الطعام، خریدتے تھے طعام کو قبل القبض. یضربون، ان کی پٹائی ہوتی تھی، ان یبیعوہ فی مکانہ، کہ اپنی جگہ میں اس کو بیچتے، حتی یؤوہ الی رحالہم، یہاں تک کہ اپنی جگہ اس کو لے جائے. یہاں منتقل کرنے کا مطلب اس کے اوپر قبضہ کرے. باب اذا اشترى متاعا او دابة، جب خرید لے متاعا سامان، او دابة یا جانور، فوضعه عند البائع، تو اس کو رکھ چھوڑا، اس کو چھوڑ دیا، عند البائع، بائع کے پاس. اب جب بائع کے پاس چھوڑا تو ایک نسخے میں ہے فباع، تو مشتری نے اس کو بیچا، اور دوسرے نسخے میں ہے فضاع، بس وہ ضائع ہو گیا. اور ضاع کا نسخہ اچھا ہے باع سے، اس لیے کہ اگر باع کا نسخہ ہو تو یہ مقرر ہو جائے گا پہلے جو یہ مسئلہ گزرا ہے، اس لیے کہ پہلے یہ گزرا ہے کہ اگر مشتری اس کو بیچ دے تو بیچ سکتا ہے. صفحہ 284.284 پر، تو پھر مقرر ہو جائے گا. تو اس لیے باع کی جگہ ضاع کا نسخہ یا ماتا یہ بہتر ہے. بس وہ ضائع ہو گیا، یا جانور ہے تو وہ مر گیا. تو جب اس طرح ہو گیا تو مصنف فرماتے ہیں کہ فَيَكُونُ مِن مَالِ مشتری، یہ مشتری کا مال ہو جائے گا، یعنی فَيَهْلِكُ مِن مَالِ الْمُشْتَرِي، مشتری کا مال ہلاک ہو جائے گا. اب پہلے مذاہب سمجھ لیں تو پھر بعد میں مصنف کو سمجھیں گے. مذاہب یہ ہے کہ اگر کسی نے چیز کو خریدا اور پھر اس کو بائع کے پاس چھوڑ دیا، یعنی قبضہ نہیں کیا، اور وہ مر گیا، یا وہ ضائع ہو گیا، یا ہلاک ہو گیا، تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے نزدیک ہلاک من مال البائع، اس لیے کہ مشتری نے قبضہ نہیں کیا. امام احمد فرماتے ہیں ہلاک من مال المشتری، مشتری کا مال ہلاک ہو گیا اگرچہ مشتری نے قبضہ نہیں کیا بلکہ بائع کے پاس چھوڑا ہے. اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر ہلاک ظاہر ہو، اس کا ہلاک ہونا ظاہر ہے، فمن مال المشتری، اور اگر ہلاک ہونا ظاہر نہیں ہے فمن مال البائع. کیا مطلب؟ اگر میں نے گھڑی خریدی شرحبیل سے اور اس کو اس کے پاس رکھ چھوڑا، میں نے قبضہ نہیں کیا،
ایک تو یہ ہے کہ میں نے قبضہ کیا پھر ان کے پاس رکھا ودیعت کے طور پر، اس میں تو بالاتفاق مشتری کا مال ہلاک ہوگا، اس لیے کہ میں نے قبضہ کیا پھر ان کے پاس رکھا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے اس کو دیکھا لیکن میں نے قبضہ نہیں کیا، اس کے پاس رکھ چھوڑا۔ رکھ چھوڑنے کا مطلب کہ میں بعد میں لوں گا۔ اب اگر ابو مالک فرماتے ہیں اگر یہ گھڑی ہلاک ہو گئی تو حالت من مال البائع، یہ بائع کا مال ہلاک ہوا، اس لیے کہ اس کا ہلاک ہونا ظاہر نہیں ہے، تو وہ خواہ مخواہ بہانہ بناتا ہے کہ گھڑی ہلاک ہو گئی، اس لیے ہم کہیں گے اچھا جب ہلاک ہو گئی تو آپ کا مال چلا گیا، ایھا البائع آپ کا مال چلا گیا۔ اور اگر دابہ میں نے خریدا اور خریدنے کے بعد ان کے پاس رکھ چھوڑا، پھر دابہ ہلاک ہوا، فہلاکہ من مال المشتری، مشتری کا مال ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بائع کہتا ہے کہ گائے ہلاک ہو گئی تو اس کا ہلاک ہونا ظاہر ہے، گائے ہلاک ہو بھائی فلان جگہ پڑی ہوئی ہے، کتے کھا رہے ہیں، اس کا چمڑا فلان نکال رہا ہے، تو اس کا ہلاک ہونا ظاہر ہے۔ فما یکون ہلاکہ ظاہرا فمن المشتری وما لا یکون ہلاکہ ظاہرا فمن مال البائع۔ یہ بات دماغ میں بات آ گئی۔ تو خلاصہ مذاہب کا یہ ہے کہ ابو حنیفہ اور امام شافعی کہتے ہیں ہلاکہ من مال البائع، امام احمد کہتے ہیں ہلاکہ من مال المشتری، اور مصنف بھی یہ کہتے ہیں امام احمد کی طرح۔ اور امام مالک کہتے ہیں ان کان مثل الساعۃ فمن مال البائع وان کان مثل الدابۃ فمن مال المشتری۔ فوضعه عند البائع فباع یعنی فضاع او مات، تو فیہلک من مال المشتری مقدر کر لو عند المصنف قبل ان یقبض، قبضے سے پہلے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ قبضہ کر کے پھر واپس رکھا، وہ تو بالاتفاق مشتری کا ہے، اس لیے قبل ان یقبض لگایا۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تو جزا کو پیٹ پہ رکھا ہے، اے مصنف آپ کا کیا مطلب ہے؟ فَيَهْلِكُ مِن مَالِكَ مَنْ کہتے ہیں ابن عمر فرماتے ہیں مَا أَدْرَكَ الصَّفْقَةُ حَيًّا، جس کو پا لیا عقد نے، صفقہ کسی لڑکی کا نام نہیں ہے، عقد بیع کو کہتے ہیں، جس کو عقد بیع نے پا لیا حیّا، ایسے حال میں کہ وہ زندہ تھا، مبیع زندہ ہے، اس لیے کہ مبیع مردہ ہو تو مردہ کی بیع جائز نہیں، مجموعاً صحیح سالم ہو، صحیح سالم ہے اس لیے کہ اگر معیب ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا، تو پھر کیا ہے ما ادرکت الصفقۃ مجموعاً، جس کو عقد نے یعنی جس کے اوپر عقد جاری ہو گیا اور مبیع ٹھیک ٹھاک ہے، فہو من المبتاع فہلاکہ من المبتاع، تو اس کا ہلاک ہونا مشتری سے ہے نہ کہ بائع سے۔ دیکھو اس کو تو اپنی جگہ پر کہ کس کا مال ہلاک ہوا، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ ابن عمر یہ سمجھتے ہیں کہ بیع اور شراء، بعت اشتریت ایجاب اور قبول کے ساتھ عقد مکمل ہوا، اور عقد ایسا مکمل ہوا کہ اگر مبیع ہلاک ہو گئے تو مبیع مشتری کا ہلاک ہوگا، تو اس لیے عقد مکمل ہو گیا۔ باقی یہ کہ اگر مجلس میں مشتری واپس کرے تو بائع کو لینا چاہیے، یہ مسنون کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے، ورنہ عقد مکمل ہے، چیز مشتری کی ہے، جب مشتری کی چیز ہے تو پھر بائع اس کو کیسے واپس لے گا؟ سنت کے درجے میں واپس لے گا، واجب کے درجے میں نہیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ٹائم ہو گیا شاید 5 منٹ۔ حدثنا فروة بن أبي المغرى أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه، اس ترجمۃ الباب میں لوگوں نے اور مات احد المتعاقدین یا مات المبیع، میں نے آسان کر دیا، مات المبیع کر دیا،
عن عائشة قالت أقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر روزانہ حضرت ابو بکر کے پاس آتے تھے رضی اللہ عنہ أحد طرفي النهار يا صبح يا شام فلما أذن له في الخروج إلى المدينة جب مدینہ نکلنے کی اجازت مل گئی لم یرعنا الا ہم کو نہیں ڈرایا مگر یہ کہ حضرت آ گئے ظہرن ظہر کے وقت ہم نے کہا اس وقت کیا واقعہ پیش آیا کہ اس وقت آ گئے فخبر به ابو بکر کو بتایا گیا رضی اللہ عنہ فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا من حدث کوئی واقعہ ہوا فلما دخل عليه جب داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قال لأبی بکر اخرج ما عندك جو آپ کے پاس ہے وہ سب نکالے ما بمعنی من ہے مبالغہ کے لیے ما آیا سب کو نکالو بات کرنی ہے مشورہ ہے قال یا رسول اللہ انما ہما ابنتایا یعنی عائشہ و اسماء قال اشعرت اعلمت انه قد اذن لي في الخروج في الهجرة قال الصحبة اريد الصحبة میں ساتھ ہونا چاہتا ہوں الصحبة مرادی الصحبة مقصودی یا رسول اللہ قال الصحبة مرادی میں بھی چاہتا ہوں یا اريد الصحبة آپ میرے ساتھ رہیں قال یا رسول اللہ ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج میں نے ہجرت کے لیے تیار رکھے ہیں فخذ احداهما فقال قد اخذتها بالثمن دیکھو اخذتها بالثمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ کو خریدا اور جس ناقہ کو خریدا اس کو ابو بکر صدیق کے پاس چھوڑ دیا قبضہ نہیں کیا اب اگر یہ ہلاک ہوتا تو یہلک من مال المشتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ ہلاک ہوتی اور ہم کہتے ہیں یہ تو اگر ہلاک ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری ناقہ ہلاک ہوئی تو پھر استدلال کر سکتے ہیں یہاں تو نہ ناقہ ہلاک ہوئی اور نہ اس کے ثمن کا سوال پیدا ہوا کہ ثمن کس پر آئے گا تو مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا کہ وہ صاحب غیرت تھے اگر ناقہ ہلاک ہو جاتی تو ضرور ثمن دیتے ابو بکر صدیق کو یہ صرف غیرت پر مبنی ہے قانون پر مبنی نہیں ہے قانون تو وہ ہلاکی نہیں ہوئی واللہ یبیع علی بیع اخیہ اس دوسرے کی بیع پر بیع نہیں کرنا چاہیے مکروہ ہے مثلا میں نے کتاب بیچی شرحبیل کو 100 میں تو اس کے بعد دوسرا ساتھی آیا چیئرمین اس نے کہا بیع کو فسخ کرو آپ ان سے کہہ دیں کہ فسخ ہے تو وہ ضرور بات مانے گا میں آپ سے 200 میں خریدوں گا 100 کی جگہ 200 میں تو یہ مکروہ ہے جائز نہیں اللہ یہ کہ دونوں راضی ہو کہ میں اپنی مرضی سے واپس کروں وہ بھی اپنی مرضی سے ولا یصوم علی صوم اخیہ اور ایک کی قیمت اور بھاؤ پر بھاؤ نہ بتائے یعنی ایک نے دوسرے کو قیمت بتائی مشتری مائل ہوا پائی کی طرف اور پھر درمیان میں مکھی کی طرح کوئی اور آیا کہ میرے ہاتھ بیچ پہلی صورت میں بیع مکمل ہوئی دوسری صورت میں بیع کی بات چیت ہوئی حتی یأذن لہ او یترکہ ہاں اگر پہلا والا چھوڑ دیں تو پھر دوسرا خرید لیں یا دوسرا قیمت لگا دیں سوم سام یسوم سومن کا مطلب قیمت کی بات چیت کرنا بھاؤ کرنا اور اسی طرح عذاب دینے کو بھی کہتے ہیں یسومونکم سوء العذاب آپ کو بہت بری سزا چکاتے تھے حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع بيع بعضكم على بيع واخيه اس لیے کہ اس میں نفرت پیدا ہوگی اگر کوئی کہے اس میں صوم کا ذکر نہیں آیا جواب یہ ہے کہ بخاری کتاب الشروط میں ہے لا يصوم
الرجل على صوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه مانگنے کے اوپر مانگنی نہ کرے. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبادر. شہری آدمی دیہاتی آدمی کے ہاتھ بیچتا ہے اور شہری کے ہاتھ نہیں بیچتا تاکہ دیہاتی سے خوب کمائے. یا شہری آدمی دیہاتی آدمی کے لیے وکیل بنے اور کہے عصر کا وقت ہے تم گھر چلے جاؤ دیر ہو رہی ہے میں اس کو رکھوں گا اور مہنگا بیچوں گا. تو یہ اس وقت جب لوگوں کو تنگی نہ ہو تو پھر جائز ہے. ولا تناجشوا اور نجش مت کرو. نجش آپ کو بتایا ہے بار بار زیادت الثمن مع عدم ارادت الشراء خریدنے کا ارادہ نہیں اور قیمت کو بڑھاتا ہے تاکہ دوسرے کے لیے مہنگا ہو جائے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ نجش اور تناجش کس کو کہتے ہیں؟ ان یزید ولا یرید فہو کالشیطان الورید وہ شیطان کی طرح ہے جو سرکش ہے. لأنه یخدع ویکید کیونکہ یہ دھوکہ دیتا ہے اور مکر کرتا ہے. فہو یلیق بأن یضرب علی الجید وہ اس کا قابل ہے کہ اس کی گردن کو پیٹ پٹائی کرے. تو یہ نجش اور نجش لغت میں اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پرندے کو ابھارے. یعنی میں نے وہاں پر جال رکھا ہے پرندے کے پھنسنے کے لیے اور یہاں 2-3 آدمیوں کو بھیجا تاکہ یہاں پرندوں کو ابھارے اور اس طرف چلے جائیں تاکہ پھنس جائیں. تو جیسے یہاں پرندوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے پرندوں کو پھنسانے کے لیے اور یہاں بھی قیمت کو بڑھاتا ہے مشتری کو پھنسانے کے لیے ورنہ اس کا مقصد خریدنا نہیں ہے. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه منگنی پر منگنی نہ کرے. ولا تسأل المرأة طلاق اختها اور عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ نمبر 2 کو طلاق دے دو تاکہ نمبر 1 فری ہو جائے گھر میں. لتكفأ ما في انائها اللہ تعالیٰ نے اس کے برتن میں کوئی برتن میں سالن والن ڈالا ہے تو یہ اس کو پلٹنا الٹا کرنا چاہتی ہے اس کو بھی کچھ مل جائے کوئی بات نہیں. مالدار آدمی ہے اگر اس کے پلیٹ میں دوسری بیوی نے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں. یا انائها سے مراد رحم ہے. طلاق کا مطالبہ اس لیے ہے تاکہ جو اس کے رحم میں نطفہ پڑتا ہے اس نطفے کو گرانا چاہتی ہے. مجھے بتلا سب موجود ایک تو کرنا موسیٰ Gracias.